اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من القرآن المجید والفرقان الحمید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے پر منعقد نشست جاری و ساری ہے۔ آج دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں کلمہ شریف کا آدھا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کیا گیا تھا۔ آج کلمے کا اگلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک قوت بازو نیست فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے۔ ایک قوت بازو نیست، یہ اپنے زور کی بات نہیں ہے، اپنے بازوؤں کی طاقت کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر اپنی قوت سے چل سکیں، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق ایسے مذہب کے ساتھ جوڑا کہ اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے اور بلندی ہی بلندی ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، کلمہ شریف کا آدھا حصہ بیان ہو چکا ہے۔ اب جو باقی حصہ ہے، پہلے حصے میں توحید کا ذکر تھا، دوسرے حصے میں توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ آج کلمہ شریف کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں اور کلاس کے اندر انتہائی ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کے درس کو سماعت فرمائیں۔ درس کی طرف چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لا نہیں، الہ مالک یا معبود، الہ مگر، اللہ اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول محمد الرسول، رسول ہیں اللہ اللہ کے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم تفسیر کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ کلمے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، یا جو اس کا معیار ہے، اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ ترجمے پہ ذرا غور فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محبت کے لیے پڑھنے مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ نے پڑھا، آپ نے سنا کہ یہ کلمہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت کا پرچار کر رہا ہے، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے اور زندہ ہی رہنے والا ہے۔ اللہ زندہ ہے اور زندہ ہی رہنے والا ہے۔ باقی روئے زمین کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی رکھا ہے۔ اب ترجمے کے اگر ہم یک طرفہ معنی پڑھیں تو یہی سمجھ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کو پتہ جب ہے آتا ہے یا ہے آتا ہے تو یہ فعل حال کا، جاری کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں ظرف زمان اور ظرف مقام کا اطلاق ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہ نام اللہ کا اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ شاعر نے کہا ہے جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں نبی کی مصطفیٰ ہے۔ تھوڑا سا کر دیجیے، مصطفیٰ ہے۔ جہاں جہاں رب موجود ہے وہاں پر رب کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر پاک موجود ہے۔ اب چونکہ کلمہ زمانہ جاری کا ذکر کر رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی توجہ آپ رکھیے گا تاکہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اگر فی زمانہ یہ کہا جائے، اگر گرامر کا استعمال کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا میں یہ درس دے رہا ہوں۔ آپ کلاس والے کہیں ہم درس سماعت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا کام ہے جو جاری ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ میں خدا ہوں اور آج بھی خدا موجود ہے تو رب زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، تو جب رب خود سلامت ہے، الحمدللہ سلامت تھا، ہے اور رہنے والا ہے، جب خدا خود سلامت ہے، زندہ ہے، تو خدا کے نام کے ساتھ جو نام آ رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ اب اسے پاسٹ میں یا ماضی میں نہیں پکارا جائے گا کہ تھا۔ اب کلمہ آپ پڑھے نا تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب معاذ اللہ یہاں تھا تو نہیں لکھا ہوا،
اور آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں۔ جب ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے کسی ملک کے اوپر، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اپنی سیٹ سے عہدے سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے قانون کو تو نہیں مانا جاتا۔ یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کرنسی 1947 میں یا 1980 میں چلتی تھی، آج 2023 میں اگر نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دور حکومت ختم ہو گیا، اور اس زمانے میں جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں اسی دور کے بادشاہ کی کرنسی یا روپیہ چلے گا جو اس وقت برسر اقتدار ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو رب کعبہ کی ذات تو زمانوں سے خدا ہے، وہ تو تیرے میرے دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا تھا اور بعد میں بھی خدا رہا، اور قیامت کی صبح تک بھی خدا رہے گا، اور آگے خدا ہی جانے کب تک یہ زمانہ رہے گا۔ آپ کو بتایا گیا ہے پچھلی نشست میں 35,000 کے لگ بھگ اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور باقی جو 35,000 ہیں، نشر الدین میں یہ تحریر ہے کہ ان کی تعداد 35,000 سے بھی اوپر ہے۔ تو یہاں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے، ہمارے مذہب میں سلامتی کے ساتھ رہنے کا نام ہے، اور ہمارے قائم اور دائم رہنے کی ایک شرط ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے میں نے، کہ ہر دور کے نبی کے زمانے میں اس کا کلمہ ہوا کرتا تھا، اس کا کلمہ ہوا کرتا تھا، ان کا کلمہ ہوا کرتا تھا، اس نبی کا کلمہ ہوا کرتا تھا۔ تو روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا، اور وہ جو لمبا بہت لمبا سلسلہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ نے مختلف سمت میں، مخالف سمت میں سفر شروع کر دیا۔ حضرت اماں حوا نے دوسری سمت میں سفر شروع کر لیا۔ وہ زمانہ جو گزرا آدم علیہ السلام پر، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے آسمانوں پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو رب سے پوچھا میرے خدا، میرے مالک، یہ جو تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ نام نامی اسم گرامی ہے جو نبیوں میں سے ہیں، سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن ان کے نور کو پہلے تخلیق کیا گیا، ان کی ذات کو پہلے تقسیم کیا گیا۔ پڑھا ہے نا آپ نے، جب آدم مٹی اور ہوا کے بیچ تھے تو اللہ نے اپنا حکم صادر فرما دیا۔ تو کہا مولا اس نام کی بزرگی اور شان کیا ہے؟ کہا آدم اگر یہ نام نہ ہوتا، یہ ذات نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے، تو پھر آپ بھی نہ ہوتے، ان کے صدقے یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آخری رسول نبی پیغمبر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، مودت سے اس نام کا احترام کیا، اس نام کا احترام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو جو مختلف معاملات جو آزمائش کے تھے ان میں سے گزارا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے کائنات کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر رک گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ رسول، نبی، پیغمبر، رسول، نبی، پیغمبر، یہ اللہ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ نبی کے معنی، رسول کے معنی، اور پیغمبر کے معنی۔
الگ الگ ہیں، لیکن یہ بات آپ آج سن لیجئے، 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے۔ نبی، رسول، پیغمبر، نبی، رسول، پیغمبر، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ہر رسول نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، لیکن ہر نبی اور پیغمبر رسول نہیں ہے۔ جی، 1,24,000 کم و بیش نبی، پیغمبر، رسول یا پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، لیکن رسول کا مقام الگ ہے۔ لفظ رسول رسل سے نکلا ہے یا رسل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تحریری مجموعہ، تحریری مجموعہ، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی پڑھی ہوئی چیز۔ تو اب یہاں معنی سمجھنے کے اعتبار سے آپ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے اپنے پیغمبروں میں جس جس نبی پر کتاب نازل فرمائی یا آسمانی صحیفے یا کوئی تحریری چیزیں عطا کی، کیونکہ رسول کا کام آگے پیغام پہنچانا ہے، تو پھر رسل سے رسول نکلا ہے۔ اسے ہم اپنی اصطلاح میں اگر ہم اسے گرامر کے اعتبار سے پڑھیں تو یہ رسالہ بنتا ہے، رسول بنتا ہے، یعنی وہ اللہ کے برگزیدہ بھیجے ہوئے نبی جن پر کتابیں اتری، جن پر صحیفے اترے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اگرچہ سارے 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ہر نبی، ہر پیغمبر رسول نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن پاک ہے، جو ہم لوگوں کی طرف اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ باقی زبور، تورات، انجیل، ان میں اس امت کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر لی، تبدیلی کر لی، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر آج ہم پڑھتے ہیں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہی صدا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی لگتی تھی۔ اگر آج ہم پڑھتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہی صدا مولا حسن حسین کے زمانے میں بھی لگتی تھی۔ مطلب قرآن کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور 313 رسول ہیں، یعنی جن پر کتابیں یا صحیفے اترے، ان کی تعداد 313 ہے، اگرچہ نبی پیغمبر سب ہی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم آگے مزید وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو لفظ رسول ہے، اس کی طرف اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ، اللہ آ گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر لفظ رسول، اور پھر اللہ آ گیا۔ اگر آپ ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں تو پہلے جو 3 الفاظ ہیں اس میں رب کی بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، کہ اس میں رب کی بزرگی بیان ہو رہی ہے۔ اور آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، محمد آ گئے، پھر رسول آ گیا، پھر اللہ آ گیا۔ اللہ نے شروع میں بھی اپنا نام رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے نبی کا نام رکھا، پھر لفظ رسول لکھا، اور پھر آخر میں اللہ لکھا۔ اگر شروع والا تیسرا جو چوتھا لفظ بنتا ہے اللہ، اور آخر میں بھی اللہ ہے، تو
تو درمیان میں کیا بچتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ اپنے محبوب کا نام بالکل اپنے قریب رکھا، اپنے قریب رکھا۔ اگر آپ اللہ محمد کو دیکھ لیں تو اللہ کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر دوسرے حصے میں جائیں تو رسول، اور پھر رسول کے ساتھ اللہ لکھا ہوا ہے۔ دو مقام پر اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، ایک اللہ محمد اور دوسرا رسول اللہ۔ دونوں جگہوں پر اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ اب دیکھیں یہ کلمہ جاری زمانے کا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا لفظ استعمال ہے، تھا تو نہیں۔ اب ایک بات کو مزید آگے اچھے طریقے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی۔ یہ وہ لوگ ضرور سن لیں جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو نبی کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ خود اپنے نبی کو جدا نہیں کر رہا تو کسی کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرے؟ اب دیکھیں آپ توجہ سے کہ اللہ کی ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ جی، کوئی بہت بڑا دنیا کا بندہ، بہت بڑا عالم دین ہو، کیا اس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جب اللہ کو نہیں دیکھا اور فی زمانہ بھی تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کو دیکھے بغیر تم نماز پڑھتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشریت میں آئے، حالت بشر میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ بشر عظیم ہیں۔ تو آپ کو جو لوگ اپنے کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے ساتھ نہیں سمجھتے تو وہ اللہ کی نماز کیسے پڑھتے؟ اللہ کو دیکھے بغیر اس کی نماز پڑھنا اس بات کا اعادہ ہے، یقین قائم ہے، دائم ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ ہے۔ اور جب ہم کلمے کی طرف آتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے کہ محمد بھی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں، تو جو ساتھ نام ہے، آدم علیہ السلام کو زمانے کو اگر دیکھا جائے، انہوں نے آسمانوں پہ دیکھا محمد رسول اللہ، اور یہ کہا جائے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، لیکن ان کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں کی بلندیوں پہ پڑھا گیا، تو آج بھی تو وہ ہیں۔ اس کی نشانی، توحید کی نشانی اور رسالت کی بلندی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ قرآن پاک سدا بہار کتاب ہے، اس میں آنے والی باتیں، آنے والے مضامین، آنے والی گفتگو مستقبل کو بھی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک ایسی ایسی پیشن گوئیاں کر رہا ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں کسی اور طرف نہ نکل جاؤں، تو محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آپ کی ذات پاک قدیم ہے، کتنی قدیم ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی عمر پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی عمر مبارک کتنی؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں، لیکن اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ 70 سال بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70 سال بعد ایک چمکتا ستارہ آسمان پر نمایاں ہوتا ہے،
اور میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ ستارہ آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان لیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی میں ضرور پہچان لوں گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اپنی پیشانی مبارک سے جب اٹھایا تو وہی ستارہ جو 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا، 70,000 سال بعد چمکا کرتا تھا، اس کی چمک وہاں دیکھی۔ جب میں نے 70 بول دیا، 70,000 ہے، میں معذرت کا خواستگار ہوں اگر میں نے 70 بول دیا، صرف 70 نہیں 70,000 سال۔ تو کہتے ہیں 72,000 سال 72,000 مرتبہ دیکھا ہے تو جبریل نے وہ ستارہ پہچان لیا۔ تو کہا یہ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور کی عمر کا آپ اندازہ لگا لیں، اور فی زمانہ یہ جو ہمارا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پریزنٹ ہے، یہ فی الحال ہے اور جاری ہے، اور ظرف مکان اور ظرف زمان کے اعتبار سے ہر زمانے میں موجود ہے۔ سورہ آل انعام تو آپ نے پڑھی ہے نا کہ الحمدللہ ہمارا درس گزر رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی ہم سورہ رحمان کی آگے آیا مبارکہ پڑھیں، سورہ آل انعام کی۔ تو اس میں آپ نے پڑھا ہے نا، پیچھے کفار مکہ نے اس بات کا اعتراض کیا تھا، مالک اگر ایسی بات ہے تو کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا، پڑھا نا آپ نے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ہنسنے سے پاک ہیں، رونے سے پاک ہیں، بات کرنے سے پاک ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں کہہ دیا فرشتوں کو۔ یہ تمام تر باتیں صدق پر قائم نہیں ہیں۔ قرآن پاک یہ صداقت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ فرشتوں میں نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر فرشتوں میں ہی نبی پیدا کرنا ہوتا تو برگزیدگی کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں، بہت مقام اور مرتبے والے فرشتے ہیں، لیکن وہ بھی دربار رسالت میں خادم بن کر حاضر ہو رہے ہیں، وہ بھی خادم بن کے حاضر ہو رہے ہیں۔ رب نے کہا کہ فرشتوں میں تو نبی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہوتا تو اے سامعین ناظرین، پھر تبلیغ کیسے ہوتی اسلام کی؟ اسلام کا پرچار کیسے ہوتا؟ اسلام کا چرچا کیسے ہوتا؟ اور اسلام آج یہاں تک کیسے پہنچتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے نبی رسول پیغمبر بھیجے۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف ہیں، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ساعت ایسی نہیں جس میں وہ اللہ کی عبادت سے اور ریاضت سے پیچھے ہوں۔ تو ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کو اس سوال کا جواب سورہ الانعام میں اللہ نے دے دیا کہ ہمیشہ اللہ کی ذات نے انسانوں کے اندر پھر اپنے برگزیدہ نبی پیغمبر رسول بھیجے۔ اب اگر دیکھا جائے مزید آگے ہم جائیں جی، تو ہم آگے مزید اگر جائیں تو اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح سے، رب کی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک نبی کی رسالت ساتھ پیوست جڑی نہ ہو۔ ساری زندگی آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، آپ دار اسلام میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک محمد الرسول اللہ نہ فرما دیں، یہ نہ پڑھ لیں۔ تو یہ بات ہم پر یہاں ہوگی، کھل گئی، واضح ہو گئی کہ کلمے کے اندر جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ، یہ رسالت کی بلندی کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے ناموں کے بیچ رکھا، اور اللہ، پھر آخر میں اللہ، اور درمیان میں رسول اللہ۔
اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور بڑی شانوں والے ہیں، اور بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، بہت مقام ہے، بہت شان ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بڑی شان ہے۔ اس شان کو اگر ہم دیکھنے پہ آ جائیں، پڑھنے پہ آ جائیں، تو ہمارے سامنے ایسے ایسے حقائق ہوتے ہیں جس سے ایمان اور روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ روایات میں لکھا ہوا ہے اس کلمے کی شان، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شان، اعوذ باللہ کی شان، بسم اللہ کی شان۔ روایات میں ملا علی قاری کا واقعہ تحریر کرتے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک بستی میں ایک یہودی کی بیٹی مسلمان ہو گئی، 8 یا 12 سال کی اس کی عمر تھی، مسلمان ہو گئی، اور وہ جو یہودی تھا وہ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی مسلمانوں کی بستی میں جاتی ہے، مسلمان بچیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور اس نے ایک لفظ سیکھ لیا ہے بسم اللہ، اس نے ایک لفظ یاد کر لیا ہے بسم اللہ، اور وہ ہر وقت وہ منہ سے پکارتی رہتی۔ گھر گیا یہودی، اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کدھر ہے؟ اس نے کہا کھیلنے گئی ہے، آتی ہوگی۔ اتنی دیر تھی، بات ہو رہی تھی کہ وہ بچی آ گئی۔ تو جب باپ نے بچی کی طرف دیکھا تو باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے آپ؟ بچی نے کہا کہ میں فلاں جگہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہودی نے کہا تمہیں منع کیا ہے کہ تم مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ نہ کھیلو، تم کیوں کھیلتی ہو؟ اس نے کہا ابا جان اگر آپ منع کرتے ہیں تو میں آج کے بعد نہیں جاؤں گی، لیکن ابا جان مجھے ان کے ساتھ کھیلنے میں سکون، سرور اور امن محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا ایسی کون سی بات ہے جو یہودیوں کی بچیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے تجھے نہیں ملتی؟ اس نے کہا ابا جان مسلمانوں کی بچیوں کی بڑی پیاری عادت جو مجھے اچھی لگی ہے، وہ جو بھی کام کرتی ہیں وہ بسم اللہ کہتی ہیں، جو بھی کام کرتی ہیں بسم اللہ کرتی ہیں، بسم اللہ منہ سے پڑھتی ہیں۔ تو ابا جان مجھے بھی عادت ہو گئی ہے، آپ نے کہا کہ میں دوبارہ نہ جاؤں تو میں نہیں جاتی، لیکن جو میرے منہ پر ایک جملہ آیا ہوا ہے کہ بسم اللہ، وہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ خاموش ہو گیا۔ باپ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئی، کہا بسم اللہ۔ یہودی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ باپ نے روٹی مانگی، کہا بسم اللہ۔ بڑا حیران ہوا یہودی، یہ کس نے کیا سیکھ لیا؟ بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے۔ اس بچی کی عادت بن گئی، باپ چپ کر گیا۔ وہ بچی ہر کام میں یہ کام کرتی، کوئی بھی گھر کا کام کرتی تو بسم اللہ۔ قدرتی سی بات ہے جب چھوٹے بچے اپنی عمر کے دوستوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں تو ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ بچپن ہم نے بھی گزارا ہے، آپ نے بھی گزارا ہے، بچے دیکھنے میں آتے ہیں، بچوں کو آپ دیکھ لیجئے تو بڑی شدت سے یاد آتی، لیکن باپ کا حکم تھا جانا نہیں ہے، لیکن ان بچیوں سے سیکھی ہوئی بات بسم اللہ وہ اس بچی کے اندر رچ بس چکی تھی۔ یہودی بڑا پریشان کہ میں کیسے اس معاملے سے چھٹکارا پاؤں۔ اس نے اپنے قبیلے کے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے اس بات سے چھٹکارا مل جائے، یہ بچی یا تو کہنا چھوڑ دے یا بچی ہی مر جائے، ختم ہو جائے، فوت ہو جائے۔ تو اس کے قبیلے کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا ایسے اٹھ کے اپنی بچی کو نہ مارنا، تمہاری برادری میں، قبیلے میں بڑی رسوائی ہوگی، تم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس سے تمہاری بچی فوت ہو جائے، مر جائے۔ اس نے کہا کیا کریں؟
اس نے کہا کہ زہریلا سانپ لے لو، اسے ڈبے میں ڈال لو، ڈبہ گھر لے جاؤ اور بچی کو بولو تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں تو تم کھا لو۔ اس نے کہا یہ تجویز تو بہت اچھی ہے، سانپ کاٹ لے گا اور بچی مر جائے گی تو میں ایک بہت بڑی پریشانی سے بچ جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، بازار سے ایک ڈبہ لیا، اس میں ایک زہریلا سانپ ڈلوایا اور وہ ڈبہ لے کر گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بچی نے دروازہ کھولا، کہا بسم اللہ میرے بابا آئے۔ اندر ہی اندر سے یہودی کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ترجمہ، یہ بات، یہ بچی چھوڑتی نہیں ہے، چلے خیر آج ہی آ جائے، جب سانپ کاٹ لے گا تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور قبیلے میں میرا نام بھی قائم رہے گا۔ خیر بابا جیسے وہ یہودی جب بیٹھا تو بچی پانی لے کر آ گئی، پانی دیا باپ کو، باپ کو پانی جب دینے لگی کہنے لگی بسم اللہ۔ یہودی نے پانی لے لیا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرا باپ آج مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے کہا بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ کہا بابا بسم اللہ مجھے دیجئے، مٹھائی کھاؤں گی میں۔ اس نے وہ ٹوکری یا ڈبہ بچی کے سپرد کر دیا، کہا بیٹا مٹھائی بہت اچھی ہے، بہت میٹھی ہے، بہت لذیذ ہے، تم جاؤ کمرے میں وہاں بیٹھ کر آرام سے کھاؤ۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب باپ کوئی چیز لے کر آئے پیار سے تو بڑی محبت سے بیٹیاں کھاتی ہیں، بڑی محبت سے اسے سجا کے اپنے منہ کے آگے رکھتی ہیں۔ کہا بسم اللہ، وہ ڈبہ اپنے منہ کے آگے رکھا اور بڑی امن و سکون سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے اور ڈبے کو کھول کے مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ ڈبہ کھولا، کہا بسم اللہ اور مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ ابھی یہودی یہ بات سوچ رہا تھا کہ ابھی آواز آئے، ابھی آواز آئے، ابھی چیخ کی آواز ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہودی چلتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا بوجھل قدموں کے ساتھ۔ اولاد کیسی بھی ہو ماں باپ کی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس بدبخت کے لیے یہ موقع اپنی سرداری بچانے کا تھا۔ وہ جہاں کر دروازے سے اندر دیکھتا ہے تو بچی بیٹھ کے مٹھائی کھا رہی ہے، کہتی ہے ابا بسم اللہ آپ بھی کھاؤ۔ وہ حیران ہو گیا، ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ میں تو سانپ لے کر آیا تھا، یہ سانپ مٹھائی کیسے بن گیا؟ کہا بیٹا اس کے اندر مٹھائی ہی ہے۔ اس نے کہا ابا جان یہ دیکھیں مٹھائی ہی ہے، آپ بھی کھائیں۔ تو اس نے اپنی بچی کے ننھے منھے ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہا بیٹا واقعی مٹھائی ہے؟ کہا بسم اللہ ابا جان مٹھائی ہی تو ہے، اور ابا جان میں نے اتنی لذیذ مٹھائی پہلے نہیں کھائی۔ تو یہودی کی آنکھیں آنسوں سے ڈبا گئی۔ اس نے بھی ڈبے سے مٹھائی نکال کے کھانا شروع کر دیا۔ کہا بیٹا بتا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان بسم اللہ کی بڑی شان ہے، میں نے بسم اللہ پڑھا ہے۔ ابا جان آپ بتائیں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا سارا ماجرا سنایا تو بیٹی نے اپنے دونوں بازو باپ کے گلے کے ساتھ ڈال کے نا اپنے ماں باپ کا جب منہ چوما نا تو کہتی ہے ابا جان بسم اللہ میں اتنی بری ہوں؟ کہا نہیں بیٹا تو بری نہیں ہے، تو بہت اچھی ہے، بیٹا تو مجھے بھی پڑھا۔ تو بچی نے کہا ابا جان پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے رونے کی آواز جب باہر گئی تو دور دور تک گلی کے لوگوں نے، یہودیوں نے سنی۔ انہوں نے کہا نہ جانے اس کے گھر میں کیا ایسا ہو گیا کہ اتنی اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ وہ سب بھاگ کر لپک کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں باپ بیٹی دونوں بغل گیر ہیں اور دونوں رو رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے، اور دونوں کے منہ سے ایک ہی جملہ جاری ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کلمے کی کتنی شان ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے
جو دار اسلام میں نہیں تھے. یہ کلمے کی شان تھی. کلمے نے اپنا آپ کیسے منوایا. کلمہ ہر زمانے میں ہر دور میں اپنی شان کمال رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے. اور یاد رکھیں ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے بیٹا، ہر نیا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ شریف جتنا پڑھا جائے اتنا ہی اجلا ہوتا ہے. اور نہ صرف اجلا ہوتا ہے بلکہ پڑھنے والے کو بھی اجلا کر دیتا ہے، اسے بھی اندر سے سنوار دیتا ہے، چمکا دیتا ہے. تو یہ کلمے کی شان ہے. اور اولیاء کرام دنیا میں جتنے بھی گزرے ہیں اور جتنے آ رہے ہیں اور جتنے آئیں گے، کیونکہ رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن ولایت کا دروازہ نہیں بند بیٹے. تو ولایت میں اللہ کے برگزیدہ ولی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. روح زمین پر سائیں جی جتنے بھی ولی ہیں جو پردہ کر چکے ہیں، جو موجود ہیں اور جو بعد کے زمانوں میں آنے والے ہیں، ہر ایک کا جو ذکر اور وظیفہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ وہ اسم اعظم ہے جو اپنے اندر بڑی قوت اور طاقت رکھتا ہے، بڑا زور ہے اس کلمے کے اندر. اور یہ کلمہ ہی ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگانے پر مسلمان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا بلند و بالا کلمہ ہے، انسان کے ایمان کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ آنے والوں کے لیے بھی اچھے رستے کا انتخاب کرتا ہے. تمام اولیاء کرام کا جو وظیفہ تھا وہ کلمہ شریف ہی تھا. کلمہ شریف کی بڑی شان ہے، کلمہ شریف کی بڑی شان ہے. جس امت کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ امت اس جہان میں بھی محفوظ ہے اور اس جہان سے جانے کے بعد بھی محفوظ ہے. اور ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور خواہش بھی پیدا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وقت آخر کلمہ نصیب کرنا، ہمیں وقت آخر کلمہ نصیب کرنا. یاد رکھنا یہ کلمہ وہ شان والا کلمہ ہے، یہ وہ بلند و بالا شان ہے کہ اللہ کا یہ ہم پر کرم ہوا کہ جب ہم دنیا میں تشریف لائے ہمارے والد صاحب نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ ہمارے کان میں جب اذان پڑی اور ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا تو ہم اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئے. اور یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی شان ہے. اور اس کلمے کا جو ذکر ہے، اس کلمے کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے. اب دیکھیں ذرا آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. دیکھیں یہ تو کلمہ ہے. اب ہر نبی کے زمانے میں اس کا کلمہ رہا، لیکن ساتھ وحدانیت، بزرگی، قدیمی اگر بیان کی گئی تو اللہ کی بیان کی گئی. روایات میں یہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس کلمے کی شان بیان ہو رہی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور توجہات سے آپ توجہ سے سن لیجئے. ہر نبی کا کلمہ ہے، ہر نبی کا کلمہ ہے. اب جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عیسیٰ روح اللہ بھی آیا ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی آیا ہے، نجی اللہ بھی آیا ہے. تو ہمارے ساتھ تو محمد رسول اللہ ہے نا. ہر دور کے نبی کا کلمہ اس کی ذات پاک پر تھا. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ قبر اس پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ کوہ طور پر جا رہے تھے. بولے سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے. آپ کوہ طور پر جا رہے تھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. تو جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا اسی قبر کے اندر جس میں اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟
یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے؟ کیونکہ کلمہ تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کا، وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ روح اللہ، موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ کریم اللہ، مختلف القابات سے موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی کو اللہ نے کلمے میں بیان کیا۔ اگرچہ روح اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو روایات کو پڑھیں تو ہر نبی کا اپنا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو مسلمان ہیں پڑھتے ہیں۔ تو خیر بات سے کہیں دور نہ چلا جاؤں، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا تو دیکھا موسیٰ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر بندے پر بڑے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا مولا یہ کیا شان ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تو بڑا گناہگار تھا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، اس پر سزا تھی اس کی گناہوں کی پاداش کی وجہ سے، لیکن اس کے بچے کو اس کی ماں یعنی مرے ہوئے شخص کی جو بیوی ہے وہ لے کر گئی مولوی صاحب کے پاس یا اپنے مذہب کے عالم دین کے پاس لے کر گئی۔ تو اس عالم دین نے پڑھایا، پڑھو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پڑھتے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا اور کلمے کا بیان ہوا جس میں اللہ کو رحیم کہا گیا، کریم کہا گیا۔ تو اے میرے موسیٰ، ایک شخص کی اولاد دنیا میں رہ کر مجھے کریم اور رحمان اور رحم کرنے والا پکارتی ہے، تو میں اس کے باپ پر کیسے عذاب نازل کر سکتا ہوں؟ اب یہاں پر ایک چیز اور سامنے آتی ہے، وہ کیا؟ کلمہ شریف اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، اس کو اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے وہ احباب، وہ ساتھی، وہ سنگی جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو اس کلمے کی اتنی بلند و بالا شان ہے۔ اب ایک لفظ جو لکھا گیا کلمے کے اندر، مالک، معبود۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس پر اپنا آپ قربان کیا جائے، جس کی بات کو مانا جائے۔ مالک کے معنی یہ ہے، معبود کے معنی یہ ہے۔ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان پر اللہ کا بہت کرم ہے، بہت زیادہ کرم ہے۔ اور آپ کو پہلے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ جو کلمہ شریف ہے اس کی بڑی شان ہے، بڑی منزلت ہے، بڑا مقام ہے، اور اس کو بہت درجہ حاصل ہے، بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا تعلق مذہب اسلام کے ساتھ ہے، اور ہمارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہمارے لیے بزرگی کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ کے بزرگ ہونے کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی ہے۔ اب آئیں کچھ مزید آگے، تو چار خال باتیں آپ کو مزید بتاؤں، اگرچہ وقت بہت کم ہے تو عنوان بہت بڑا ہے جس پر کئی مہینے چاہیے، کئی سال چاہیے، لیکن اپنا وقت جو مجھے دیا گیا ہے میں اسی وقت کے اندر رہ کر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کو بات بتاؤں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، پچھلے نشست میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ اپنے ایک فرشتے کو ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، یہ تو حفاظت ہوگی۔ اور جو لوگ کلمہ ذکر زیادہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ان کے دلوں کو پاک اور صاف ستھرا کرتا ہے۔ جس دروازے کو تالا ہو بیٹے اس میں چور داخل نہیں ہو سکتا، اس دروازے کے اندر چور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی سلامتی، ایمان کی سربلندی کے لیے
بہت خاص وظیفہ ہے، آپ کثرت سے پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے دو حصے ہیں، دونوں حصے اپنے اندر الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اب میں دونوں حصوں کو اکٹھا کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے مذہب کا کلمہ مکمل ہوا۔ اب کیونکہ دو حصوں پر یہ درس مشتمل ہے تو اب آخری لمحات ہیں، تو میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب سارے کو عنوان کو آپ اکٹھا کر لیں کہ آپ نے پڑھا کہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو تمام تعریفوں کا لائق ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں آپ، اس پورے کلمے میں توحید بیان ہو رہی ہے، پورے کلمے میں توحید بیان ہو رہی ہے۔ وہاں پہلے اعوذ کہا گیا، پناہ مانگی گئی، پناہ مانگی گئی، پناہ مانگ کر پھر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی بزرگی کو بیان کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، اور پھر بات اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنی عادت اپنا لیں، آپ اپنے وظائف میں کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں، کوشش کریں اور روزانہ 1100 مرتبہ آپ کلمہ شریف مکمل پڑھیں، اپنی عادت اپنا لیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ اس کلمے سے، اس ذکر سے آپ نہ صرف ایمان کی مضبوطی، توانائی اور طاقت محسوس ہوگی، آپ کے اندر پائی جانے والی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی قلع کما ہو جائے گا، آپ اندر سے مضبوط ہو جائیں گے، آپ رب کے مقبول ترین بندے ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ پتر جی، فی زمانہ لوگ کہتے ہیں خشک میوہ جات کھائیں، دودھ پئیں، پھل کھائیں، تھوڑی سی واک بھی کریں، یہ تمام تر چیزیں کیوں کی جاتی ہیں بتائیں؟ تاکہ انسانی صحت ٹھیک رہے، جسمانی صلاحیتیں اچھی رہیں، طاقت رہے، یادداشت ٹھیک رہے، اور نیند وغیرہ کی جائے گی، اس سے جسم کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا معاملہ انسان کے جسم کے ساتھ، یہ خوراک تو جسمانی لحاظ سے انسان کو مضبوط کرتی ہے، لیکن روحانی خوراک بھی ہے، روحانی خوراک بھی ہے۔ جسمانی خوراک سے جسم مضبوط ہوتے ہیں، اور روحانی خوراک سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ ہر جسم کے اندر روح ہے۔ بہت موٹا ہونا صحت کی نشانی نہیں ہے، ہاں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ موٹا ہونا یہ صحت کی نشانی نہیں ہے، یہ طاقت کی نشانی نہیں ہے۔ بھلے بندہ دبلا پتلا ہو، لیکن اس کی روح مضبوط ہونی چاہیے، اس کی روح مضبوط ہونی چاہیے۔ جب اس کی روح مضبوط ہوگی تو اسے اللہ فتح عطا کرے گا، اسے فتح نصیب ہوگی۔ دیکھو پتر، یہ جو انسانی جسم ہے، یہ جو انسانی وجود ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ ساتھ دینا میرا، تھوڑا بولے نا آپ بھی، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ انسانی جسم مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کا جسم مٹی سے پیدا شدہ خوراک کھا کے خود کو طاقت دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ گیہوں زمین سے نکلتی ہے، مٹی سے نکلتی ہے، فروٹ پھل سارے مٹی سے نکلتے ہیں، جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ مٹی سے بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، کیونکہ یہ تعلق مٹی سے ہے تو یہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، تو انسانی جسم کو تگڑا کرتی ہیں۔ لیکن میرے بچوں، میرے پتروں، میرے پیاروں، روح بھی خوراک مانگتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے کلمہ شریف کے ذکر سے، نماز سے،
ورد کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، عمرہ کرنے سے، ہر نیک کام کرنے سے روح مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ انسانی جسم دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ظاہری جسم، ایک مخفی جسم. ظاہری جسم وہ جو نظر آ رہا ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، یہ تو ظاہری جسم ہے. لیکن یہ جو اس کے اندر ایک چیز ہے جسے روح کہتے ہیں، وہ ایک دوسرا جسم ہے. مٹی کے ساتھ مٹی فنا ہو جائے گی، لیکن یہ جو روح ہے نا، روح یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائے گی. تو اللہ اسے اپنے پاس بلا لے گا، مٹی مٹی کے حوالے ہو جائے گی، اور روح عالم ارواح سے ہوتی ہوئی مالک تک جا پہنچے گی. تو یہاں بات سننے والی ہے، آخری لمحات ہے، آخری 5 منٹ ہے کلاس ختم ہونے میں. تو یہ بات غور کرنے والی ہے، توجہ سے سننے والی ہے. اپنے جسم کا بھی خیال رکھو اور اپنی روح کا بھی خیال رکھو. لیکن اگر بات آ جائے سامنے، دونوں میں سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے، تو میرے پتروں وہ تمہاری روح ہے، وہ تمہاری اور میری روح ہے. یہ روح رب کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا. مٹی کا جسم مٹی میں رہ جائے گا، روح مالا اعلیٰ سے آئی ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. تو تم روح کو مضبوط کیا کرو، روح پر زیادہ توجہ دیا کرو. یہ نہیں کہ آپ جسمانی قوت کو بھی چھوڑ دو. جسمانی قوت کو، جسمانی صلاحیتوں کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی خوراک اچھی رکھو، اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے وظائف کا ذکر رکھو. کلمہ شریف کا آپ ذکر کیا کرو، تسبیح لے لو، موقع بنا لو. تعداد متعین میں نے آپ کو بتا دی، کر دی. 1100 مرتبہ آپ روزانہ مکمل کلمہ شریف پڑھیں. آپ کو اپنی روح کے اندر مضبوطی محسوس ہوگی، آپ کو بہت اچھا اور بھلا لگے گا. تو یہ تھی کلمہ شریف کی شان، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اگرچہ تھوڑے وقت میں اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، تو اس میں سے خال چیزیں جو ضروری ہیں، جن کا سمجھنا آپ کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ضروری تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں. اگر آپ پوچھیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو یاد رکھیں وظیفے دو بہت معتبر وظیفے ہیں، باقی سارے وظائف بعد میں آتے ہیں. توجہ ہے نا، باقی سارے وظائف بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ جو 2 وظیفے ہیں، ایک وظیفہ توحیدی ہے اور ایک وظیفہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا وظیفہ محمدی ہے. ایک وظیفہ توحیدی ہے اور ایک وظیفہ محمدی ہے. وظیفہ توحیدی میں آپ کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں، کثرت سے کیا کریں. اور وظیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا وظیفہ محمدی میں آپ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. باقی جتنے وظائف ہیں ان دونوں وظائف کے بعد آتے ہیں. تو آپ یہ اہتمام کریں، کلمہ شریف کا بھی ذکر کریں، درود پاک کی بھی کثرت کریں. درود پاک کی بڑی شان ہے. محمد رسول اللہ اگر آپ سمجھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اور جس کی شان رب بیان کرے وہ ذات کتنی عظیم ہوگی. تو آپ کے سامنے یہی گزارشات ہیں، یہی باتیں ہیں اور یہی انداز ہے کہ اپنا دل اپنے دین اسلام کے ساتھ لگائیں. کلمہ شریف کا ذکر کیا کریں، کثرت سے کیا کریں. درود پاک کا ذکر کیا کریں، کثرت سے کیا کریں. اس سے یہ ہوگا آپ کی روح ایمان تازہ رہے گا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. آپ اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمام احباب جو اس گروپ میں، اس چینل میں موجود ہیں، آپ کوشش کیا کریں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض و برکات حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وظائف میں کلمہ شریف اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے. وما توفیق الا باللہ
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔